عائش رضا خان کی حویلی میں داخل ہوئی۔ مردان خانے میں اس وقت رضا خان، مصطفیٰ ملک، داور خان، اذان ملک موجود تھے۔ سب کے چہرے سرخ اور تنے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ابھی ابھی شکار سے آئے تھے اور انہیں آتے ہی پتہ چلا تھا عائش ملک نے کیا کیا۔ مصطفیٰ ملک، رضا خان، داور خان کے چہرے سب سے زیادہ سخت اور تنے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اپنے غصے پر بامشکل قابو پائے خود پر ضبط کیے بیٹھے تھے۔ عائش ملک مردانے کے راستے حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ مصطفیٰ ملک اور اذان ملک کو دیکھتے عائش ملک کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں اضافہ ہوا تھا۔ پاپا! عائش ملک روتے ہوئے تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ، قریب مت آنا میرے۔ مصطفیٰ ملک صوفے سے اٹھتے عائش کو دیکھتے گرجے تھے۔ پاپا! عائش نے بے یقینی سے مصطفیٰ ملک کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سب کے سامنے اس پر چیخ رہے تھے۔ پاپا ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ زاویار خان زادہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ایک نمبر کا ظالم جابر بغیرت انسان ہے۔ عائش! مصطفیٰ ملک نے چیختے ہوئے عائش کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اذان ملک اسی لمحے مصطفیٰ ملک کے مقابل آتے عائش کو اپنی بیک پر کر گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں پاپا؟ عائش پر ہاتھ اٹھا رہے تھے آپ؟ اذان ملک نے مصطفیٰ ملک کو بے یقینی سے دیکھتے عائش کو اپنے بازو کے حلقے میں لیا۔ عائش بے یقینی سے مصطفیٰ ملک کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جو یوں سب کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھائیں گے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو کیا کروں پھر؟ کیا کروں میں؟ یہ جو آج اس نے کیا، کیا اسے یہ سب کرنا زیب دیتا تھا؟ مصطفیٰ ملک غیظ و غضب سے چیخے۔ کیا کیا ہے میں نے پاپا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا کیا غلط ہے؟ وہ زاویار خان زادہ فرعون بنا ہوا ہے۔ آپ سے اچھی موم ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا، اور آپ اس زاویار خان زادہ کو سبق سکھانے کے بجائے مجھ پر چیخ رہے ہیں، وہ بھی یوں سب کے سامنے۔ عائش ملک نے جواباً چیختے ہوئے رضا خان اور داور خان کی طرف دیکھا۔ ان کے سامنے اسے مصطفیٰ ملک کا چیخنا اور ہاتھ اٹھانا سوئیوں کی طرح چبھا تھا۔ دیکھو اس کی طرف، اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے اس نے جو کیا، اور صبرینہ بھی یہ کم عقلی کرے گی مجھے اندازہ نہیں تھا، یا پھر اس عورت سے مجھے ہر چیز کی ایکسپیکٹیشن کرنی چاہیے، یہ بھی تو اسی ہی کی بیٹی ہے۔ مصطفیٰ ملک نے عائش کی طرف دیکھتے قرب زدہ لہجے میں کہتے لب بھیجے۔ موم کی بیٹی ہوں، آپ کی نہیں ہوں کیا پاپا؟ عائش کا استفہامیہ لہجہ شدت سے بھیگا تھا۔ ہاں نہیں ہو، اسی کی بیٹی ہو، اسی عورت کی بیٹی ہو جسے پتہ ہی نہیں کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، اور تم بھی اسی کے نقش قدم پر چل رہی ہو۔ مصطفیٰ ملک سرد برفیلے لہجے کی غرہٹ پر عائش کی آنکھوں سے بہتے اس کے عارض کا حصہ بنے تھے۔ ماما کی ہی بیٹی ہوں میں پاپا، آئندہ مجھے اپنی بیٹی مت کہیے گا، میں چلی جاؤں گی ماما کے پاس، واپس نہیں آؤں گی کبھی بھی آپ کے پاس۔ عائش نے اپنے آنسو صاف کرتے سرد و سپاٹ لہجے میں لرزتے لبوں سے دھمکی دی۔ مصطفیٰ ملک عائش کو سرد سرخ چہرے کے ساتھ ضبط کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ عائش کی بات پر ان کے چہرے پر درد و کرب لہرایا تھا۔ رضا خان یہ دیکھتے مصطفیٰ ملک کی طرف بڑھے۔ مصطفیٰ ملک اپنے بچوں، اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے تھے وہ جانتے تھے۔ صبرینہ ملک سے آج بھی وہ دیوانوں کی طرح محبت کرتے تھے، تبھی تو آج تک اسے طلاق نہ دے سکے تھے، مگر دن رات جلتے انہیں دل کی بیماری ہو گئی تھی، انہیں اکثر دل میں درد رہنے لگا تھا، وہ بیمار رہنے لگے تھے۔ عائش کی بات پر ان کے چہرے پر تاریک سائے لہراتے صاف دکھائی دیے تھے۔ بیٹی ہے، آرام سے بات کرو مصطفیٰ، بیٹیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ رضا خان نے مصطفیٰ ملک کے کندھے پر ہاتھ رکھا، انہیں کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ بابا اس نے اچھی حرکت نہیں کی جو اسے اچھے طریقے سے بات کیا جائے، کیا ہمارا حویلی کا کوئی عورت اس طرح کرتی اور آپ اس سے اچھے طریقے سے بات کرتے یا جان سے مار ڈالتے؟ داور خان عائش کو سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ داور خان کی سرخ آنکھیں عائش پر گڑی دیکھ کر اذان ملک نے گھور کر داور خان کو دیکھا تھا۔ داور خان کا عائش کو گھورنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ داور، مہمان ہے ہمارا یہ لوگ، عائش تمہارا چھوٹی بہنوں کی طرح ہے۔ رضا خان نے سختی سے داور خان کو ٹوکا تھا۔ مہمان ہے بابا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، عائش کا عزت ہمارا عزت ہے، جس طرح یہ زاویار خان زادہ کی حویلی گئی،
اپنے گارڈز سے فائرنگ کروائی۔ جانتے ہیں نا زاویار خان زادہ کتنا خطرناک ہے، کتنا اثر و رسوخ ہے اس کا، کتنا طاقتور ہے وہ۔ یہ اس کا اچھائی ہے جو اس نے عائش کو کچھ نہیں کہا، اپنا حویلی کی عورتوں کے درمیان اسے عزت سے بٹھایا، اپنا چادر اسے دیا، ایک لفظ اسے نہیں کہا، ایک نگاہ اس پر نہیں ڈالی، صرف اس لیے کہ یہ ہماری مہمان ہے۔ میری دوستی کا خیال اس نے صرف کیا۔ داور خان کی بات پر عائش کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ وہ ظالم ہی نہیں شاطر بھی تھا۔ اسے 4 گھنٹے اپنے واش روم میں بے دردی سے باندھ کر اس کی توہین و ہتک کرتے۔ اس نے سب کو یہ کہانی سنائی تھی۔ زاویار خان زادہ کے لیے عائش ملک کی نفرت میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے زاویار خان زادہ نے اس کے ساتھ کیا کیا، مگر وہ جانتی تھی اس سے اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، الٹا اس کے کردار پر انگلیاں اٹھیں گی۔ وہ 4 گھنٹے زاویار خان زادہ کے واش روم میں بندھی رہی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی عزت سلامت تھی؟ عائش، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ سب کلیئر ہو چکا تھا، مجھے فائر غلطی سے لگا، میں بالکل ٹھیک بھی ہوں۔ جس کے خلاف تم نے FIR کٹوائی وہ میرے ساتھ تھا، میں ارتضیٰ خان کے ساتھ اس کے ڈیرے پر موجود تھا۔ اب بتاؤ، اس حماقت کا کوئی جواز بنتا تھا؟ تم یوں اس کی حویلی میں پولیس اور گارڈز کے ساتھ چلی گئی۔ اذان ملک نے عائش سے سختی سے استفسار کیا۔ عائش ملک بے یقینی سے یہ سب سنتے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ سب اسے ہی موردرِ الزام ٹھہرائیں گے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ رضا خان، مجھے لگتا ہے مجھے بذات خود آلیان خان سے معافی مانگنی چاہیے۔ 2 دن رہ گئے ہیں ہمارے ادھر، میں یہ دشمنیاں نہیں چاہتا، نہ تمہارے لیے کوئی مسائل کھڑے کرنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ ملک نے رضا خان سے کہا۔ اس کا ضرورت نہیں مصطفیٰ، میں خود بات کر لوں گا آلیان خان سے۔ رضا خان نے سنجیدگی سے مصطفیٰ ملک کی بات کی تردید کی تھی۔ معافی میں ضرور مانگوں گا، میری بیٹی نے جو غلطی کی اس کی معافی اس کے باپ کو ہی مانگنا پڑے گی۔ مصطفیٰ ملک عائش کو دیکھتے لب بھیج گئے تھے۔ نہیں پاپا، آپ اس ظالم جابر فرعون سے معافی نہیں مانگیں گے، عائش اٹل لہجے میں بولتے مصطفیٰ ملک کی طرف بڑھی۔ سب نے غصے اور تعصب بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اذان، اس کو سنبھالو، مجھے کچھ دیر پہلے اس پر ہاتھ اٹھانے کا دکھ تھا، اب تعصب صرف اس بات کا ہے میرا ہاتھ اس کا گال لال کیوں نہیں کر سکا۔ مصطفیٰ ملک نے سرخ و سرد نگاہ عائش پر ڈالی۔ عائش، پاپا کہہ رہے ہیں وہ سب دیکھ لیں گے، تم کسی معاملے میں نہیں بولو گی۔ اذان ملک نے اس کی طرف بڑھتے انگشت شہادت اٹھائی۔ اسے بذات خود عائش کی حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ عائش ملک اپنا نچلا لب کاٹتے گہرا سانس لیتے خاموش ہوتے اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پانے لگی۔ وہ ابھی بھی سردی سے کپکپا رہی تھی۔ یہ تمہارے کپڑے کیوں بھیگے ہوئے ہیں؟ تم کام کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اذان ملک نے پریشانی سے عائش کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہونٹ بری طرح سے ٹھٹر رہے تھے۔ عائش نے شکوہ کناں نگاہوں سے اذان کو دیکھا، جس نے پہلی بار یہ نوٹس کیا تھا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ اذان ملک کی بات پر سب بری طرح چونکے تھے۔ غصے میں کسی کی بھی نگاہ اس کے بھیگے حلیے پر اور اس کی بدن کی کپکپاہٹ پر نہیں گئی تھی، کیونکہ مس ملک بہتے دریا میں منہ کے بل گری تھی۔ التمش خان زادہ کی گرج دار آواز مردانے میں گونجتی سب کو اس کی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ وہ اپنی سیاہ شال کندھوں پر جھٹکتے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتا اپنے بھاری قدموں سے ان سب کی طرف بڑھا۔ خان نے کہا تھا میں مس ملک کو عزت و احترام سے آپ کے پاس چھوڑ کر ہی واپس آؤں، جب تک ان کی سیفٹی کا یقین نہ ہو جائے میں وہاں سے ہلوں بھی نہ۔ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے عائش کو دیکھتے بولا تھا۔ عائش ملک کی آنکھوں میں التمش خان زادہ کو دیکھتے چنگاریاں پھوٹی تھیں۔ وہ عائش ملک کو دیکھتے استزائیہ مسکرایا تھا۔ بہتے دریا میں گر گئی؟ کیسے؟ اذان ملک نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ یہ میری گاڑی میں بیٹھنے کو تیار ہی نہیں تھیں، میں نے بہت منت سماجت کی ان کی، مگر یہ اپنی ضد پر قائم رہیں، مجبوراً مجھے ان کے پیچھے پیچھے ہی اپنی گاڑی رکھنی پڑی، اور یہ راستے میں پیدل چلتے ایک بہتے دریا میں منہ کے بل گر گئیں۔ التمش عائش ملک کو تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے بول رہا تھا۔ منہ کے بل گرنے پر اس نے خاص طور پر زور دیا تھا۔
عائش مٹھیاں دبوچے بمشکل خود پر ضبط کیے ہوئے تھی۔ جب یہ منہ کے بل گری تو تب ہی یہ میری گاڑی میں بیٹھنے کو تیار ہوئی تھی۔ التمش نے عائش ملک کا سرخ و سفید چہرہ دیکھتے اسے آنکھ ونک کی۔ عائش ملک توہین و خجلت سے سرخ ہوئی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ہم اور مصطفیٰ آلیان خان سے مل کر اس سب کا معذرت کرنا چاہتا ہے، رضا خان نے سنجیدگی سے کہا۔ جی ضرور، خان آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ التمش خان زادہ نے عائش ملک کے سرخ چہرے کو دیکھتے ابھی بھی گہرا مسکرا رہا تھا۔ عائش ملک اپنا غصہ ضبط کرتے اسی لمحے تیزی سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ میرا مطلب ہے خان آپ کا انتظار کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیں، میرا کام ہو گیا ہے۔ التمش خان زادہ سنجیدگی سے بولتے، اپنی شال کا سرا دوسرے کندھے پر ڈالتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا چلا گیا تھا۔ ارتضیٰ خان اپنے کمرے میں بیڈ پہ لیٹے اپنے سر کے نیچے اپنے دونوں بازو باندھے ہوئے چھت کو دیکھتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ آج جو کچھ ہوا اسے پتہ چلا تھا۔ وہ پولیس اور گارڈز کے ہمراہ حویلی داخل ہوئی تھی۔ وہ اس کا شیرنی والا روپ یاد کر کے کب سے مسکرا رہا تھا۔ زاویار خان زادہ کا وہ دل سے شکر گزار تھا جس نے عائش کو کچھ نہیں کہا تھا بلکہ اسے زنان خانے میں عزت و احترام سے بٹھاتے واپس رضا خان کی حویلی بھیجا، ورنہ اسے زاویار خان زادہ ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی دیکھ لیتا وہ برداشت نہ کر پاتا۔ عائش ملک اس کی زندگی بن چکی تھی، اس کا عشق۔ وہ 20 سال کی عمر میں عائش ملک کے عشق میں بری طرح سے گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کا ہر انداز، ہر چیز دل کو بھا چکی تھی۔ وہ ہر وقت ارتضیٰ خان کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں دھڑکتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کا دل ہر وقت عائش ملک کی مالا جپتا رہتا تھا۔ اب اسے عائش ملک سے عائش خان بنانا تھا۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے مدھم سا ہنسا تھا۔ مسز عائش ارتضیٰ خان، مسز ارتضیٰ خان۔ وہ زیر لب عائش ملک کو اپنا نام دیتے آنکھیں موند گیا۔ تیری پہلی نظر نے میرا چین چرایا، تیرا خواب جو آیا راتوں کو جگایا، تیری پیاس کو میں نے ہونٹوں پہ سجایا، چاہت کیسی ہے تو نے مجھ کو بتایا۔ وہ بند آنکھوں سے مسکراتے تکیہ اپنے سر کے نیچے سے نکالتے اس کے ساتھ لپٹا تھا۔ بہت جلد عائش ملک تم عائش ارتضیٰ خان بن کر میری باہوں میں ہوگی، وہ مضبوطی سے بولتے گہرا مسکرایا تھا۔ داور خان کا آج ولیمہ تھا۔ مرد سارے ان کی حویلی کے بڑے سے مردانے میں موجود تھے جہاں عالی شان طعام کا انتظام تھا۔ عورتیں زنان خانے میں موجود تھیں۔ داور خان کی دلہن بھی زنان خانے کے لاؤنج میں دلہن کی طرح سجی بیٹھی تھی۔ عائش ملک سب کو دیکھ کر بری طرح بوریت کا شکار ہو رہی تھی۔ اب وہ اس کلام اور یہاں کی عجیب و غریب رسموں سے اکتا چکی تھی۔ یہ کلام، یہ پہاڑ اس کے نہ تھے۔ اسے بچپن سے پاکستان کے ناردرن ایریاز جانے کا بے حد شوق تھا۔ مصطفیٰ ملک اور سبرینا ویکیشن میں انہیں ابراڈ لے جاتے تھے۔ پوری دنیا اس نے دیکھی تھی، اپنے ملک کو دیکھنے کی خواہش اسے اس اذیت سے دوچار کرے گی اسے اندازہ نہ تھا۔ زاویار خان زادہ کا کیا ہوا سلوک اسے بھول نہیں رہا تھا۔ توہین و خجلت اور ٹھنڈے برفیلے پانی کے نیچے 4 گھنٹے، کل سارا دن وہ بخار میں پھنکتی رہی تھی۔ پہلی بار مصطفیٰ ملک نے اسے منایا نہیں تھا۔ اس کے بخار کا سن کر بھی وہ اس کے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ اذان ملک ہی ساری رات اس کے پاس رہا تھا۔ مصطفیٰ ملک نے سبرینا ملک کو فون پر بہت باتیں سنائی تھیں، انہیں بے حد ذلیل کرتے اپنے بچوں سے دور رہنے کو کہا تھا۔ سبرینا ملک بھی اس سے بری طرح سے ناراض ہو چکی تھیں۔ سبرینا ملک کے گارڈز زاویار خان زادہ نے مرتضیٰ ملک کے حوالے کر دیے تھے۔ 2 گارڈز بری طرح سے زخمی تھے جن کی ٹانگوں پر بے دردی سے گولیاں ماری گئی تھیں۔ زاویار خان زادہ کے ظلم پر اسے زاویار خان زادہ سے خوف سے زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت سی گرین کلر، بے حد اسٹائلش، بہت بڑے برانڈ کی بے حد خوبصورت سی ڈیلیکیٹ لانگ میکسی پہنے ہوئے تھی۔ اس کے خوبصورت سنہری کرنوں جیسے سلکی بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ نیلی آنکھوں میں آج کاجل کی گہری تہہ تھی۔ آنکھوں پر اسموکی بلو میک اپ کیا ہوا تھا۔ ہونٹوں پر نیوڈ لپسٹک لگائے، آرس پر ہائی لائٹر لگائے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیولری میں وہ صرف گرین زرکون میں نیکلس پہنے ہوئے تھی۔ اس کی بے پناہ خوبصورتی، اس کے بغیر دوپٹے کا نازک وجود عورتوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔
وہ لوگ اسے عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ 2 دن پہلے زاویار خان زادہ کی حویلی پولیس اور گارڈز کے ہمراہ گئی تھی، اس لیے وہ خاص طور پر سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ میکسی میں اس کا خوبصورت بدن قیامت ڈھا رہا تھا، پچھلا گلا بھی ڈیپ تھا۔ وہ جس سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی وہاں اسے کسی چیز کی روک ٹوک نہ تھی۔ نہ مصطفیٰ ملک نہ اذان ملک نے کبھی روک ٹوک کی تھی۔ شابیر ملک کو صرف اس کی ڈریسنگ پر اعتراض ہوتا تھا جو وہ کبھی ملوث خاطر نہ لائی تھی۔ یہاں عورتوں کو عورتوں کے درمیان بھی دوپٹہ لیے دیکھتے اس کی سانسیں گھٹ رہی تھیں۔ وہ تو مر کر بھی یہ سب نہ کرے۔ عائش نے سب کو اکتاہٹ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اذان ملک کو کال ملائی جو اس نے اسی لمحے کاٹ دی تھی۔ عائش نے روحان سے ہوتے موبائل کو دیکھا۔ اس نے اب غصے سے پھر سے اذان ملک کو کال ملائی جو اس نے پھر سے کاٹ دی تھی۔ وہ غصے سے لب بھیجے اسی لمحے تنتناتی ہوئی زنان خانے کے راستے مردانے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بہت سی راہداریاں پار کرتے مردان خانے کے بڑے سے لاؤنج میں داخل ہوئی جہاں سب مرد حضرات بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ ملک اور رضا خان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ باقی مرد حضرات ادھر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی مردانے میں داخل ہوئی سب مردوں کی نگاہوں کا مرکز اسی لمحے بنی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھے زاویار خان زادہ نے اسے تعصب بھری شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا انگ انگ اس لباس میں جھلک رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں بیٹھے مرد نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنے پر مجبور تھے۔ ویسے بھی آج کل عائش ملک کا تذکرہ ہر مرد کی زبان پر زد عام تھا۔ سبھی اس حسینہ نازک دل ربا کو دیکھنا چاہتے تھے جس نے زاویار خان زادہ پر چڑھائی کی تھی۔ ارتضیٰ خان عائش ملک کو دیکھتے جبڑے بھیجے اپنی نگاہیں جھکا گیا تھا۔ چہرے پر سرخی کی حدت چھائی تھی۔ اس کا اتنے مردوں میں آنا ارتضیٰ خان کو سوئیوں کی طرح چبھا تھا، بلکہ رگوں میں فشار خون تیزی سے بلند ہوا تھا۔ وہاں بیٹھے مردوں کی نگاہیں اسے عائش ملک پر برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ پورے وجود میں مرچیں سی دہک اٹھی تھیں۔ اذان میری بات سنو۔ عائش نے زاویار خان زادہ کو گھورتے ہوئے اونچی آواز میں دانت پیستے اذان ملک کو مخاطب کیا، مگر شعلہ بار نگاہیں زاویار خان زادہ پر ہی تھیں۔ زاویار خان زادہ کھانے سے ہاتھ روکتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اسے ہی سرد سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اذان، اپنی بہن کی بات سنو، اسے سمجھاؤ یہاں اتنے مردوں میں اس کا اس حلیے میں آنا مناسب نہیں ہے۔ ارتضیٰ خان خود پر بامشکل قابو پاتے ہوئے اذان سے مخاطب ہوا جو صوفے پر عائش کو سرد کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ عائش ملک پر وہ کوئی روک ٹوک نہ کرتا تھا، مگر یہاں کا ماحول ایسا نہ تھا کہ وہ یوں سب مردوں کے سامنے آتی۔ وہ عائش ملک کو گھورتے ہوئے صوفے سے اٹھتا، غصے سے عائش کی طرف بڑھا۔ وہ اس کی کلائی نرمی سے تھامے لاؤنج سے باہر نکل آیا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اذان ملک نے اسے مردانے میں ایک طرف لاتے غصے سے اس سے دبی آواز میں چیختے ہوئے استفسار کیا۔ کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں، تم مسلسل میرا فون کاٹ رہے ہو۔ پاپا مجھ سے بات نہیں کر رہے، ماما مجھ سے ناراض ہیں۔ 2 دن سے میں کیسا محسوس کر رہی ہوں، تمہیں میری تکلیف کا اندازہ ہے؟ عائش نے جواباً اذان ملک سے شکوہ کناں لہجے میں سوال کیا۔ تم نے جو کیا وہ ٹھیک تھا کیا عائش؟ پاپا کا غصہ وقتی ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ماما جب ناراض ہوتی ہیں وہ لمبی ہو جاتی ہیں، اب اگلے 6 مہینوں تک انہیں بھول جاؤ۔ اذان ملک نے استزادیہ بولتے اس پر استفہامیہ نگاہیں گاڑی تھیں۔ مجھے ماما نہیں تم اور پاپا چاہیے ہو۔ عائش ملک کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگ اٹھی تھی۔ ہم ہیں تمہارے پاس، بتاؤ کیوں آئی تھی یہاں، کیا کہنا تھا مجھے، کیوں فون کر رہی تھی؟ عائش کی بھیگی آواز محسوس کرتے اذان ملک نے اپنا لہجہ نرم کیا۔ چھوٹی بہن تھی، بے حد محبت بھی کرتا تھا، یہ الگ بات تھی ان دونوں کی بنتی کم ہی تھی۔ کبھی ایسا سلوک کیا نہیں تم نے۔ بے شک ہم پیار سے زیادہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مگر تم یہ اچھی طرح جانتے ہو ہم پیار بھی ایک دوسرے سے بے حد کرتے ہیں۔ مگر پچھلے 2 دن سے تم اجنبی بن گئے ہو، عائش ملک نے شکوہ کناں لہجے میں کہتے اپنی نیلی آنکھیں اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کی۔ زاویار خان زادہ کے ہتک امیز سلوک کا سوچتے ہی اس کی آنکھیں بار بار بھیگ جاتی تھیں۔
کیا سلوک کر رہا ہوں؟ بتاؤ مجھے۔ پرسوں ساری رات تمہارے پاس تھا، بخار اتر چکا ہے، کیا اب تمہاری پٹی سے لگ کر بیٹھ جاؤں؟ اپنی عادت کے مطابق وہ عائش سے زیادہ دیر نرمی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، بیٹھنا چاہیے تھا۔ جب تمہیں فائر لگا تھا میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ تھی، وہ بھی اب غصے سے بھڑکی تھی۔ وہ تو تمہاری عادت ہے میری موم بننے کی، مگر آئی ایم سو سوری، میں تمہارا پاپا نہیں بن سکتا۔ بھائی ہوں، بھائی کی طرح ٹریٹ کروں گا۔ یہ شدید محبت، بہنوں کے فضول سے نخرے اٹھانا تمہارے ان فضول سے ناولز میں ہوتا ہوگا۔ اذان ملک اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو دیکھتے تپتے لہجے میں بولا، آئی ہیٹ ناولز، یہ تم ہی پڑھتے رہتے ہو یوٹیوب پر، موسٹ رومانٹک ٹائٹل دیکھتے اندر گھس جاتے ہو کہ اندر ایسا کیا ہے جو تمہاری نالج میں نہیں ہے۔ عائش ملک غصے سے طنزیہ لہجے میں لفظ چباتے بولی تھی۔ اس نے بہت بار اذان ملک کو یوٹیوب پر ناول پڑھتے دیکھا تھا۔ بہت زیادہ رومانس ہوتا ہے ان ناولز میں، استغفر اللہ، یہ تم لڑکیاں ہی پڑھ سکتی ہو۔ اذان ملک نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ بکواس بند کرو، میں نہیں پڑھتی، عائش غصے سے بولی تھی۔ مان لیتا ہوں تم نہیں پڑھتی، جانتا ہوں عائش ملک بہت سمجھدار ہے، مگر عائش ملک کی سمجھداری کلام آ کر کہاں چلی گئی؟ اذان ملک نے مسکراہٹ دبائے پوچھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ناولز کے نام سے دور بھاگتی تھی، وہ ناولز پڑھنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اذان، میں نے زاویار خان زادہ جیسا مرد آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے، پاپا کو دیکھا ہے، شابیر ملک کا روپ دیکھا ہے۔ مجھے پتا تھا میں کچھ بھی کروں گی، میرے پیچھے مصطفیٰ ملک، اذان ملک، شابیر ملک میری طاقت بن کر کھڑے ہوں گے۔ کمزور تو میں کبھی تھی ہی نہیں۔ تم پر 2 بار حملہ ہوا، مجھے لگا ارتضیٰ نے کروایا ہے، اس کے ساتھ دشمنی کے قصے تم نے ہی مجھے بڑھ چڑھ کر سنائے ہیں۔ یہی کہتے رہے اگر کبھی تم دونوں کو موقع ملے تم دونوں ایک دوسرے کی جان لے لو گے۔ کیا غلط کیا ارتضیٰ خان کے خلاف FIR کٹوا کر؟ بتاؤ مجھے۔ ہو سکتا ہے ارتضیٰ خان دوستی کی آڑ میں تم سے کوئی کھیل کھیل رہا ہو، یا پھر زاویار خان زادہ یہ سب کروا رہا ہو۔ عائش ملک کی بات پر اذان ملک سر نفی میں ہلاتے ہنس پڑا تھا۔ CSS کے ایگزامز میں تم ٹاپ کرو گی، مجھے بالکل یقین ہے۔ کیا دماغ ہے تمہارے پاس؟ جلد اسسٹنٹ کمشنر بنو گی۔ اذان ملک نے شرارتی لہجے میں اسے چھیڑتے تالی بجائی تھی۔ اب تو میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، CSS کا ایگزام پاس کرنا۔ جس دن میں کمشنر بن گئی اس دن سب سے پہلے اس زاویار خان زادہ کو جیل میں ڈالوں گی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجتے غورائی تھی۔ عائش ملک کی بات پر اذان ملک کا بلند و باق کہکا گونجا تھا۔ پلر کے پیچھے چھپ کر کھڑا ارتضیٰ خان یہ سب سنتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہنس پڑا تھا۔ دور کھڑا زاویار خان زادہ یہ سب سنتے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج گیا تھا۔ ارتضیٰ خان کا بس نہیں چل رہا تھا عائش ملک کو اپنی باہوں میں بسا لے۔ زاویار خان زادہ کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اس نازک وجود کی سانسوں کو بے دردی سے کھینچتے اس کے بقیے ادھیڑ ڈالے۔ ابھی تم جاؤ یہاں سے، ہم رات کو بات کریں گے۔ آج آخری رات ہے یہاں، کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ لاہور چل کر پاپا ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ عائش کا گال تھپ تھپاتے ہوئے مردانے کے لاؤنج کی طرف تیزی سے بڑھ گیا تھا۔ عائش گہرا سانس لیتے زنان خانے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ارتضیٰ خان اس کی طرف بڑھتے، اس کی کلائی کھینچتے اسے پلر کے ساتھ لگا گیا تھا۔ عائش ملک کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ ارتضیٰ خان بے حد نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ بے چینی بڑھتی جاتی ہے، تم نے کیسا یہ درد دیا ہے، تیری ان باہوں میں اب مجھ کو جینا مرنا ہے، سوچ لیا حد سے زیادہ، عشق تجھ سے کرنا ہے۔ وہ اس کے نقوش کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے گنگناتے ہوئے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ عائش گہرے سانس لیتے اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یوں محسور کرے گا وہ بے یقین تھی۔ کل زاویار خان زادہ نے چھوا، آج اس کا بھائی چھو رہا تھا۔ تم کمشنر بن کر مجھے اپنی جیل میں قید کر لینا، اف نہیں کروں گا، مگر ایک التجا ہے، میرے لالا کو چھوڑ دینا۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کی شعلہ بار قاتلانہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تمہاری باہوں میں؟
وہ اس کی ساحرانہ نیلی قاتلانہ آنکھوں میں دیکھتے شرارت سے لب دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ نیلی آنکھوں کا قہر بڑھا تھا۔ ارتضیٰ خان کے دل کی دھڑکنیں بری طرح سے منتشر ہوئی تھیں۔ میرا مطلب ہے تمہاری جیل میں صرف ایک ہی قیدی ہوگا، وہ صرف ارتضیٰ خان ہوگا۔ اس کی نیلی گہری آنکھوں میں دیکھتے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اس کی نیلی پری۔ وہ اسے دل ہی دل میں یہ نام دیتے ہنس رہا تھا، دور رہو مجھ سے، اور میں تمہاری کوئی التجا نہیں سنوں گی۔ تم اور تمہارا لالا جاؤ بھاڑ میں۔ عائش ملک نے اسے سلگتی شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دور دھکیلا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے عائش سے دور ہوا تھا۔ عائش اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ خان نے عائش کے جانے کے بعد مردانے میں ادھر ادھر دیکھا تھا۔ مردانے کے اس حصے کی طرف کوئی نہیں تھا۔ وہ بھرپور ہنستے ہوئے اپنے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے ہوئے مردان خانے کے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زاویار خان زادہ یہ سب دیکھتے اپنے جبڑے بھیجتے تیز تیز قدم اٹھاتا عائش کی طرف بڑھا، جس نے ابھی مردانہ عبور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی کلائی جکڑے دیوار میں پٹک گیا تھا۔ واٹ دا ہیل! وہ زاویار خان زادہ کو دیکھتے دبی آواز میں چیخی تھی۔ زاویار خان زادہ ایک پل کے لیے اس کی بے پناہ خوبصورتی دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ وہ دور سے جتنی خوبصورت لگ رہی تھی، پاس سے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسرے لمحے زاویار خان زادہ کی آنکھوں میں غیظ و غضب چھایا تھا۔ دور رہو ارتضیٰ خان سے! زاویار خان زادہ نے انگشت شہادت اٹھائے برفیلے لہجے میں تنبیہ کی۔ مسٹر زاویار خان زادہ، اپنے بھائی سے کہو مجھ سے دور رہے، بلکہ تم بھی مجھ سے دور رہو۔ کل میں اور میری فیملی تمہارے اس سرد سخت پہاڑوں کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ ان پہاڑوں اور یہاں کے لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ میں مر کر بھی اب کبھی یہاں نہیں آؤں گی، مگر جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کا حساب ایک دن میں تم سے ضرور لوں گی۔ اس نے ایک ایک لفظ چباتے زاویار خان زادہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ویسے ہی چٹان کی طرح مضبوط جمع کھڑا تھا۔ وہ ایک انچ اسے ہلا نہ سکی تھی۔ میں بھی چاہوں گا تم آئندہ مجھے نہ نظر آؤ، ورنہ زاویار خان زادہ کو ان پہاڑوں سے کہیں زیادہ سخت پاؤ گی، جس کی سختی تمہارے جیسی شہر کی نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ ارتضیٰ خان کی گاڑی آندھی طوفان بنی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ تیش و عالم میں لمبے لمبے ڈگ برتا مردانے میں موجود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے اپنے کمرے کی ایک ایک چیز اٹھا کر پھینکی تھی۔ اس نے بیڈ شیٹ بیڈ سے کھینچ کر اتاری تھی، کمبل اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا۔ کمرے میں رکھے واز ڈیکوریشن پیسز اٹھا کر وہ توڑ چکا تھا۔ اب وہ زمین پر بیٹھتا اپنے بال جکڑے چیخا تھا۔ اذان ملک سے اسے ابھی پتہ چلا تھا کہ عائش ملک کی منگنی ہو چکی ہے۔ وہ شاویر ملک کو پسند کرتی ہے۔ یہ سنتے اس کے سینے میں بھانبڑ جلے تھے۔ وہ کسی اور کی ہے یہ ارتضیٰ خان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ ارتضیٰ خان زمین پر بیٹھے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی نم سرخ آنکھیں چھت میں گاڑے ہوئے تھا۔ عائش کسی اور کی ہے یہ سننا اس کے لیے اتنا تکلیف دہ تھا۔ جب وہ کسی اور کی ہو جائے گی یہ سب کیسے برداشت کرے گا؟ اس کا زخمی دل فگار ہو رہا تھا۔ سینے میں مدھم مدھم سا درد اٹھ رہا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے رو دیا، عائش صرف میری ہے، میں اسے کسی قیمت پر کسی کا نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے شدت گریہ سے چیخا۔ وہ بری طرح اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخ رہا تھا۔ 20 سال کی عمر میں وہ عشق کا ایسا روگ لگا بیٹھا جو اس کا دل سینے سے نکال رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں رک رہی تھیں۔ ارتضیٰ خان نے اپنی قمیض کی پاکٹ سے موبائل نکال کر عائش کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے 2 دن پہلے اذان ملک سے کسی بہانے سے موبائل لیتے عائش کا نمبر لیا تھا۔ عائش ملک نے مسکراتے ہوئے موبائل کو دیکھا جہاں شاویر ملک کے بہت سے میسیجز تھے۔ جان، جانا، مائی لو، سویٹ ہارٹ، لائف، جانم، میری زندگی، اور کتنے ہی سوری کے میسیجز تھے جس میں وہ بار بار اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے مغروریت سے اس کے میسیجز پڑھ رہی تھی۔ شاویر ملک کو بہت انسسٹ کرنے پر تھوڑی دیر کے لیے اس کا موبائل دیا گیا تھا۔ شاویر ملک نے بہت بار کال بھی کی تھی جو عائش نے غصے سے اٹینڈ نہیں کی تھی۔
مگر اب میسیجز پڑھ کر اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ عائش نے شاویر ملک کے نمبر پر کال ملائی جو اب آف آ رہا تھا۔ وہ مایوسی سے دل پر اپنا موبائل رکھتے تکیے پر سر رکھے لیٹی۔ اس کی نیلی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو بہتے اس کے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ آئی لو یو شاویر، آئی لو یو سو مچ۔ اس نے مسکراتے ہوئے موبائل کی اسکرین پر اپنے لب رکھے۔ آئی لو یو ٹو۔ اس نے ڈھیروں ایموجی کے ساتھ شاویر ملک کو میسیج سینڈ کیا تھا۔ میسیج بیپ پر عائش نے جلدی سے موبائل اسکرین پر دیکھا۔ میں جانتا تھا تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میری محبت کی سچی آنچ تم تک نہ پہنچے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تم ارتضیٰ خان کی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ عائش نے میسیج پڑھتے اپنی آنکھیں بے یقینی سے پھیلائیں۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ شاویر والا میسیج کسی ان نون نمبر پر سینڈ کر چکی تھی جو اس کے میسیج فیڈ کی اسکرین پر سب سے اوپر تھا۔ عائش نے جلدی سے اسکرول کیا جہاں ڈھیروں آئی لو یو کے میسیج تھے۔ یہ ارتضیٰ خان کا نمبر تھا جس کے بہت سارے میسیجز تھے۔ واٹس ایپ پر ارتضیٰ خان کا نام بھی شو ہو رہا تھا۔ وہ غلطی سے اسے میسیج کر چکی تھی۔ عائش ملک نے لب بھیجے ارتضیٰ خان کا نمبر اسی لمحے بلاک کرتے فون آف کر دیا تھا۔ عائش ملک نے صبح اٹھتے اپنا فون آن کیا۔ اسے واٹس ایپ پر ڈھیروں مسڈ کالز میسیجز رسیو ہوئے تھے جس پر ارتضیٰ خان لکھا ہوا تھا۔ وہ رات کو ایک نمبر بلاک کر چکی تھی۔ اب وہ اپنے دوسرے نمبرز سے کال کر رہا تھا۔ عائش نے غصے سے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ یہ ارتضیٰ خان آخر چاہتا کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے کیسے اس سے یہ دھواں دار عشق ہو سکتا تھا؟ وہ اس سے کیا چاہ رہا تھا؟ وہ کیا اس سے اپنے تھپڑوں کا بدلہ لے رہا تھا یہ سب کچھ کر کے؟ آخر کیا چاہتا تھا وہ؟ عائش نے اس کے ڈھیروں میسیجز پڑھے۔ وہ جن میں اپنے عشق کا اظہار کر رہا تھا بلکہ گڑ گڑا رہا تھا۔ عائش گہرے سانس لیتے اپنے سلکی سنہرے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ شاویر ملک کے بعد پہلی مرتبہ کسی مرد نے اس سے اپنے عشق کا اظہار کیا تھا اور اسے ارتضیٰ خان کے لفظ بری طرح سے چبھ رہے تھے۔ وہ شاویر ملک کے علاوہ کسی مرد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارتضیٰ خان کی کال پر اس نے غصے سے کھولتے اس کا فون اٹھایا۔ عائش میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں۔ تم میری ہو، صرف میری۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ فون پر عائش کی آواز سنتے گڑ گڑایا تھا۔ What nonsense are you talking? Do you even know what you are saying? وہ فون پر غصے سے چیخی تھی۔ I know very well what I am saying to express my love for you so much۔ وہ بھی فون پر حلق کے بل چیخا تھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو جو تم یہ بکواس کر رہے ہو۔ عائش نے گہرے سانس لیتے بامشکل ہی خود پر ضبط کیا۔ پاگل میں نہیں تم ہو چکی ہو۔ رات تم اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کر چکی ہو۔ ساری رات تمہارے اس ایک میسیج کو میں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بار پڑھا ہے۔ تم اب کیسے اپنے لفظوں سے پھر سکتی ہو؟ مجھ سے محبت کا اظہار کر کے کیسے تم مجھے بلاک کر سکتی ہو؟ ارتضیٰ خان گہرے سانس لیتے اپنے بال نوچتے تڑپتے ہوئے بولا تھا۔ You have lost your mind ارتضیٰ خان۔ Even after death, I should not say love for you in this life. I am one and only my شاویر ملک۔ عائش ملک طیش و عالم سے فون پر غصے سے غرائی۔ جان سے مار ڈالوں گا اگر تم نے اپنی زبان سے اس شاویر ملک کا نام بھی لیا۔ زاویار خان زادہ کی پاور کو تم جانتی نہیں۔ ایسے منٹوں میں شاویر ملک کو اس صفحہ ہستی سے غائب کر دے گا۔ وہ اس کے لبوں سے شاویر ملک کا نام سنتے پاگل ہوتے دھاڑا۔ تم اپنے بھائی زاویار خان زادہ جیسے ہو، ظالم، جابر، صفاق، مگر تم ابھی میجر شاویر ملک کو نہیں جانتے۔ وہ تم خانزادوں سے کہیں زیادہ صفاق ہے۔ بہت پاور ہے میرے شاویر ملک میں۔ تم لوگوں سے کہیں زیادہ وہ زمین و جائیداد کا مالک ہے۔ وہ بہت بڑے بزنس مین اشیر ملک کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اگر میرے شاویر کی پاور جاننی ہے ایک بار اشیر ملک کے بارے میں سرچ کر کے دیکھنا ضرور۔ وہ گہرے سانس لیتے فون پر غصے سے چیخی تھی۔ اذان ملک اسی لمحے کمرے میں داخل ہوتے اس سے فون چھین چکا تھا۔ میں جان سے مار ڈالوں گا تمہیں بھی اور اس شاویر ملک کو۔ تم صرف میری ہو، یعنی ارتضیٰ خان کی۔ ارتضیٰ خان کی غراہٹ سنتے اذان ملک کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کیسے مارو گے؟ ہاں بتاؤ مجھے، کیسے مارو گے تم میرے بھائی اور بہن کو ارتضیٰ خان؟
اذان ملک فون پر یہ سب سنتا اپنے حواس کھوتے غصے سے گر جا۔ عائش ملک اپنی پیشانی انگلی سے مسلتے ہوئے اب کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ ارتضیٰ خان آخر کیا کر رہا تھا؟ اس کا غصہ ارتضیٰ خان کے لیے مسلسل بڑھ رہا تھا۔ اذان، عائش میری ہے، بہت محبت کرتا ہوں، یہ یاد رکھنا وہ میرے ہوتے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ارتضیٰ خان نے خود پر قابو پاتے اذان سے کہا، ابے بکواس بند کر بغیرت انسان، ورنہ تیری جان میں خود لوں گا۔ اذان ملک غصے سے غرایا، گالی مت دینا۔ ارتضیٰ خان پاگل ہوتے چیخا تھا، تو گالیوں کا حقدار ہے ارتضیٰ آلیان خان، مجھے بے وقوف بنایا، یہ تھا تیری دوستی کا مجھ سے مقصد، تو میری بہن تک پہنچنا چاہتا تھا، میں ہی پاگل تھا جو سمجھ نہ سکا۔ اذان ملک کی بات پر ارتضیٰ خان کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہوئی تھیں۔ میں سچی محبت کرتا ہوں عائش سے، مجھے اسے پانے کے لیے تجھے سیڑھی بنانے کی ضرورت نہیں، وہ میری تھی، میری رہے گی۔ ارتضیٰ خان اٹل لہجے میں بولتے اپنی مٹھیاں بھیجے ہوئے تھا، تو بھی ایک بات کان کھول کر سن، عائش شابیر ملک کی ہے اور اسی کی رہے گی۔ اذان ملک غصے سے کہتے فون بند کرنے ہی لگا تھا کہ ارتضیٰ خان کی گرج پر وہ فون بند نہ کر سکا۔ گولیوں کے شادیانے بجیں گے ہر طرف اگر کسی نے بھی اسے اپنا بنانے کی کوشش کی۔ اس کی دلہن کے لباس میں ڈولی نہیں بلکہ کفن میں لپٹا اس کا جنازہ اٹھے گا۔ وہ فون پر دھاڑا تھا، تو پھر آج میں تیرے سینے پر گولیاں چلا کر تجھے گہری نیند سلاؤں گا، اگر دم ہے تو آ میرے سامنے۔ اذان ملک غصے سے طیش و عالم میں اپنا آپا کھو بیٹھا تھا، وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا، آ جا پھر ادھر جدھر تیری جان بچائی تھی، آج ادھر ہی تجھے موت دوں گا۔ ارتضیٰ خان کہتے فون بند کر چکا تھا۔ اذان ملک فون بیڈ پر اچھالتے غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ عائش بھی جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اذان ملک کو سائیڈ ڈرار سے پسٹل نکالتے دیکھتے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اذان، تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ عائش ملک نے اس سے پسٹل چھینی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، تم یہ بتاؤ کہ کب سے یہ سب چل رہا ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ اسے بیڈ پر دھکا دیتے پسٹل اپنی ٹراؤزر کی پاکٹ میں اڑیس گیا تھا۔ کب سے چل رہا ہے کیا مطلب؟ تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا، تمہیں کہا تھا کہ وہ ذلیل زاویار خان زادہ کا بھائی ہے، اس سے دور رہو، اس نے تم سے دوستی کیوں کی تمہیں اب سمجھ آیا، اب تم مجھ پر ہی چیخ رہے ہو، غلطی تمہاری ہے۔ عائش غصے سے اذان کی طرف بڑھتے اس کا گریبان جکڑ گئی تھی، اپنی غلطی وہ اس پر ڈال رہا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہوئی، غلطی میری ہے تو آج میں اسے مار کر اپنی غلطی کی بھرپائی کر کے ہی رہوں گا۔ وہ عائش کے ہاتھ اپنے گریبان سے چھڑواتے ہوئے اسے زمین پر دھکا دیتے باہر کی جانب تیزی سے بڑھ گیا تھا۔ عائش ملک زمین سے اٹھتے گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس وقت حویلی میں رضا خان اور مصطفیٰ ملک نہیں تھے، وہ لوگ آج جا رہے تھے۔ داور خان کے ولیمے کے بعد رضا خان، مصطفیٰ ملک اور اپنے باقی دوستوں کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس نکل گئے تھے۔ دوپہر تک ان سب کی واپسی ہونی تھی، دوپہر کو ہی انہوں نے لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ عائش ملک نے اپنے موبائل سے مصطفیٰ ملک کا نمبر ڈائل کیا تھا جو آؤٹ آف ریچ آ رہا تھا۔ عائش ملک نے رضا خان کا نمبر ڈائل کیا، وہ بھی آؤٹ آف ریچ آ رہا تھا۔ عائش ملک بھاگتے ہوئے اب داور خان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ داور بھائی، عائش ملک نے داور کے کمرے کا دروازہ دھڑا دھڑ کھٹکایا تھا۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ گھر میں شادی کی وجہ سے سب تھکے ہارے اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ داور بھائی، عائش نے داور خان کو پکارتے دروازہ مزید زور سے بجایا تھا۔ یہ لڑکی لڑکی نہیں عذاب ہے، پتہ نہیں اب اس نے کیا وبال مچایا ہے۔ آگے ان لوگوں کی وجہ سے میری سہاگ رات 4-5 دن آگے ہوئی، اب یہ میری اتنی پیاری صبح خراب کرنا چاہتی ہے گل مہ خانہ۔ وہ پشتو میں بولتے کمبل میں دبکی اپنی شرمائی لجائی بیوی کو خود کے ساتھ لپٹائے کمبل میں غروب ہو گیا تھا۔ عائش نے 1-2 بار بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ داور کے دروازہ نہ کھولنے پر وہ بھاگتے ہوئے مصطفیٰ ملک کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے کمرے کے ڈرار سے ان کی گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے وہ بھاگتے ہوئے کار پورچ کی طرف بڑھی تھی۔ کار پورچ میں مصطفیٰ ملک کی گاڑی میں بیٹھتے
وہ گاڑی بھگاتے کھلے گیٹ سے نکال کر لے گئی تھی۔ ارتضیٰ خان کی گاڑی کلام کی سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنی طرف کے شیشے سے ایک ہاتھ میں پکڑی پسٹل باہر نکالے فائرنگ کرتے ڈرائیو کر رہا تھا۔ "You have lost your mind, ارتضیٰ خان. Even after death, I should not say love for you in this life. I am one and only my شابیر ملک." عائش ملک کے لفظ سماعتوں میں گونجے تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے عارض پر بہے تھے۔ اس کی پسٹل سے نکلی گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان گہرے سانس لیتے، نم زخمی سرخ آنکھیں ونڈ اسکرین سے نظر آتے پہاڑوں کو دیکھتے ڈرائیو کر رہا تھا۔ "اپنے بھائی زابیار خان زادہ جیسے ہو، ظالم جابر صفاق، مگر تم ابھی میجر شابیر ملک کو نہیں جانتے۔ وہ تم خانزادوں سے کہیں زیادہ صفاق ہے۔ بہت پاور ہے میرے شابیر ملک میں۔ تم لوگوں سے کہیں زیادہ وہ زمین و جائیداد کا مالک ہے۔ وہ بہت بڑے بزنس مین اشیر ملک کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ایک بار اشیر ملک کے بارے میں سرچ کر کے دیکھنا۔ عائش ملک کے بے رحم لفظ اس کی جان جیسے نکال رہے تھے۔ وہ بازو سے اپنی بھیگی آنکھیں بار بار بے دردی سے مسلتے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ اسے کسی اور کے ساتھ سوچ کر ارتضیٰ خان کو اندازہ ہو رہا تھا وہ اس کا وقتی جنون نہیں، اس کی روح میں سما چکی ہے۔ اس کا فگار دل جیسے پہلو سے نکل رہا تھا۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے نچلا لب بے دردی سے دانتوں تلے دبائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ یکدم اس کی گاڑی کے ساتھ کسی کی گاڑی زور سے ہٹ ہوئی تھی۔ ارتضیٰ خان نے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہوئے بیک ویو مرر سے دیکھا۔ اذان ملک کی گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے تھی۔ وہ اپنی گاڑی کو اس کی گاڑی کے بمپر سے مار رہا تھا۔ ارتضیٰ خان اپنی گاڑی کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے اپنی پسٹل کا میگزین نکالتے اس میں گولیاں ڈالنے لگا۔ یکدم اس کی گاڑی پر فائر ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان نے جبڑے بھیجتے بیک ویو مرر سے دیکھا۔ اذان ملک اس کی گاڑی پر فائر کر رہا تھا۔ ارتضیٰ خان نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے اپنی پسٹل کا میگزین فل کیا ہی تھا کہ اس کے سینے پر آ کر بے دردی سے فائر لگا تھا۔ اس کے سینے سے بل بل خون بہا تھا۔ ارتضیٰ خان نے چیختے ہوئے دل پر ہاتھ رکھتے بے یقینی سے اپنے خون آلود ہاتھ کو دیکھا۔ اب اس نے زخمی بے یقین نگاہوں سے بیک ویو مرر سے اذان ملک کو دیکھا جو اپنی گاڑی سے اس کی گاڑی پر ابھی بھی فائر کر رہا تھا۔ وہ اسے سچ میں مارنے آیا تھا۔ ارتضیٰ خان کو مرتے ہوئے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی سرخ نمزدہ آنکھوں میں درد کی گہری رمق چھائی تھی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے سیٹ سے ٹیک لگاتے چیخا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لیتے سیٹ سے ٹیک لگائے اپنے دل میں اٹھتے شدید درد کو برداشت کر رہا تھا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گاڑی میں گر گئی تھی۔ اس کی سرخ گہری آنکھوں سے آنسو اس کے عارض پر بہہ رہے تھے۔ گاڑی کی سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے گاڑی کھائی کی طرف پھسلتی جا رہی تھی۔ ارتضیٰ خان نے اپنا کانپتا پاؤں بریک پر رکھے گاڑی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر وہ رکھ نہ سکا تھا۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں نے گاڑی کو کھائی میں گرتے دیکھا تھا۔ گاڑی ایک زوردار دھماکے سے کھائی میں جا گری تھی۔ اذان ملک نے ارتضیٰ خان کی گاڑی کو کھائی میں گرتے دیکھتے اپنی گاڑی جلدی سے روکی۔ وہ گاڑی سے نکلتے بھاگتے ہوئے کھائی کی طرف بڑھا۔ کھائی سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ ارتضیٰ خان کی گاڑی میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے بے یقین تھا۔ وہ ارتضیٰ خان کو گولی مار چکا تھا۔ اس کی وجہ سے ارتضیٰ خان کی گاڑی کھائی میں جا گری تھی۔ وہ پتھریلی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے اپنی پسٹل پکڑے ہوئے شاکڈ تھا۔ وہ اسے مارنا چاہتا تھا مگر وہ اسے سچ میں مار دے گا وہ بے یقین تھا۔ 19 سال کا اذان ملک اب اپنے حواس کھو رہا تھا۔ دھمکیاں دینے اور مارنے میں کتنا فرق ہوتا ہے اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ جیسے تب اپنے آپے میں نہ رہا تھا۔ کھائی میں آگ کی لپیٹیں شعلے دیکھتے غصہ ابال سب دیے کی مانند بجھ چکا تھا۔ اب تو بدن پر خوف و دہشت چھاتے اسے کپکپانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اذان ملک پسٹل ہاتھ میں پکڑے اونچا اونچا رونے لگا۔ وہ کیسے ارتضیٰ خان کو مار سکتا تھا جس نے اس کی جان بچائی؟ اس نے اسے ہی موت دے دی، وہ بھی اتنی بے رحم۔ وہ آگ میں جل رہا تھا، وہ کچھ کر نہ پا رہا تھا۔ عائش ملک کی گاڑی
اذان ملک کی گاڑی کے پاس آ کر رکی تھی۔ اذان گاڑی سے نکلتے چیختے ہوئے بھاگتے ہوئے اذان ملک کے پاس آئی تھی۔ عائش، میں نے ارتضیٰ کو جان سے مار دیا۔ میری نگاہوں کے سامنے اس کی گاڑی کھائی میں جا گری۔ وہ دیکھو، وہ آگ میں جل رہا ہے۔ اذان ملک روتے ہوئے عائش کے گلے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ عائش ملک کی آواز گلے میں گھٹی تھی۔ میں نے مار دیا، اس پسٹل سے اس کی جان لے لی۔ وہ روتے ہوئے عائش ملک کو گلے سے لگائے ہوئے تھا۔ عائش ملک گہرے سانس لیتے اذان ملک کو خود کے ساتھ لپٹائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اذان ملک اونچا اونچا رو رہا تھا۔ عائش چاروں طرف سے گھرے پہاڑوں اور گہری کھائیوں کو دیکھتے اپنے چکراتے وجود پر بامشکل قابو پائے ہوئے تھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا اذان۔ عائش ملک نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے مارا ہے اسے اس پسٹل سے۔ وہ عائش ملک کو اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل دکھاتے اپنے حواس کھوتے چیخا تھا۔ نہیں مارا تم نے۔ وہ پسٹل اس کے ہاتھ سے چھینتے اسے زمین پر پھینکتے حلق کے بل دھاڑی تھی۔ اس کی دھاڑ پہاڑوں سے گونجتی ان تک واپس پلٹی تھی۔ میری بات سنو اذان، ارتضیٰ کو تم نے مارا یہ کسی کو نہیں پتا۔ یہاں کیا ہوا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ارتضیٰ خان کا وجود جل کر راغ ہو چکا ہے۔ جب تک سب کو پتہ چلے گا ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور گاڑی کھائی میں گر سکتی ہے۔ کتنی گاڑیاں ان کھائیوں کی نظر ہوئیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا یہ حادثہ تھا یا قتل۔ وہ اذان ملک کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے کپ کپاتے لبوں سے مضبوطی سے بول رہی تھی۔ قتل؟ اذان ملک عائش کا لفظ دہراتے شدت سے رونے لگا تھا۔ قتل کیا میں نے، وہ پاگلوں کی طرح لفظ دہراتے رو رہا تھا۔ عائش ملک بھی اب شدت سے رونے لگی تھی۔ دونوں کی روتے ہوئے چیخیں پہاڑوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ چلو یہاں سے۔ وہ اذان ملک کو بازو سے جکڑے اس کی گاڑی کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا۔ اذان، تمہیں یہ گاڑی چلانی ہوگی۔ ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ خود کو بچانے کے لیے تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ عائش نے اس کا چہرہ تھامے اس سے کہا۔ اذان ملک نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے گاڑی کے انگیشن میں چابی گھمائی۔ عائش ملک اس کی گاڑی کا دروازہ بند کرتے اپنی گاڑی کی طرف تیزی سے بڑھی۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی رضا خان کی حویلی کی طرف موڑی تھی۔ اذان ملک اور عائش ملک کی گاڑیاں اب رضا خان کی حویلی کی طرف تیزی سے گامزن تھیں۔ ارتضیٰ خان کی گاڑی کھائی میں گرنے کی خبر پورے کلام میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ زاویار خان زادہ اور اس کے گارڈز کی گاڑیاں جائے وقوع کی جگہ پر آ کر زن سے رکی تھیں۔ زاویار خان زادہ سرخ سرد چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ گاڑی سے اترا تھا۔ اس کے ساتھ التمش اور گارڈز بھی گاڑی سے تیزی سے اترے تھے۔ وہ سب تیزی سے بھاگتے ہوئے کھائی کی طرف بڑھے تھے۔ زاویار خان زادہ سیاہ شلوار قمیض پر، سیاہ شال کندھوں پر ڈالے، تنے ہوئے نقوش اور ابھری ہوئی نیلی رگوں کے ساتھ تیزی سے کھائی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ جتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ تیزی سے التمش خان زادہ بھاگ رہا تھا۔ اس نے گارڈز کو اشارہ کرتے تیزی سے پوری قوت سے زاویار خان زادہ کی طرف بڑھتے دوڑ لگائی تھی۔ التمش خان زادہ اور اس کے گارڈز برق رفتاری سے زاویار خان زادہ کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اس سے پہلے زاویار خان زادہ کھائی میں کودتا۔ التمش اور گارڈز زاویار خان زادہ کو سینے کندھوں سے پیچھے سے جکڑ چکے تھے۔ زاویار خان زادہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ ارتضیٰ! زاویار خان زادہ حلق کے بل پوری قوت سے خود کو چھڑوانے کی سعی کرتے چیخا تھا۔ التمش اور گارڈز زاویار خان زادہ کو اپنی پوری طاقت لگائے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ ارتضیٰ! وہ پاگلوں کی طرح کھائی کی طرف اپنے قدم بڑھاتے چیخ رہا تھا۔ دور مضبوطی سے جمے کھڑے پہاڑ یہ دل خراش چیخیں خود میں سما رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے بھی انہوں نے یہ کربناک چیخیں سنی تھیں۔ چھوڑو مجھے، مجھے اپنے ارتضیٰ خان کے پاس جانا ہے۔ زاویار خان زادہ اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ پہاڑ جیسے لرز اٹھے تھے۔ خان نیچے گہری کھائی ہے، آپ کی جان چلی جائے گی۔ التمش چیختے ہوئے زاویار خان زادہ کو اس کے سینے سے جکڑے ہوئے تھا۔ زندہ رہنا بھی کون چاہتا ہے؟ ارتضیٰ خان نہیں رہا تو زاویار خان زادہ نہیں۔ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے
خود کو چھڑوانے لگا۔ التمش خان زادہ اور 3-4 گارڈز زاویار خان زادہ کو جکڑے ہوئے تھے، مگر وہ زاویار خان زادہ کو قابو نہ کر پا رہے تھے۔ ارتضیٰ خان، وہ چیختے ہوئے خود کو چھڑوا رہا تھا۔ زاویار خان زادہ کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں، چہرہ اور آنکھیں خون چھلکانے لگی تھیں۔ زاویار خان زادہ کو وہ سب اپنی پوری طاقت لگائے بھی قابو نہ کر پا رہے تھے۔ زاویار خان زادہ اپنی قمیض کی پاکٹ سے پسٹل نکالے ہوائی فائر کرتے ہوئے چیخا تھا۔ گارڈز گولیوں کی گونج سے زاویار خان زادہ کو چھوڑتے پیچھے ہوئے تھے، مگر التمش خان زادہ اسے یوں ہی جکڑے ہوئے تھا۔ زاویار خان زادہ نے التمش کو دھکا دیتے اس پر پسٹل تانی۔ خان، آپ کی گولی لگنے سے پہلے التمش خان زادہ خود کو گولی مار دے گا۔ یہ جان آپ سے بڑھ کر نہیں ہے، مگر آپ کو کسی قیمت پر اس کھائی سے کودنے نہیں دوں گا، خودکشی کرنے نہیں دوں گا۔ التمش نے زاویار خان زادہ کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کی نوک اپنی پیشانی پر رکھی۔ زاویار خان زادہ خون اتری آنکھوں سے التمش کو دیکھتے پسٹل التمش خان زادہ کی پیشانی پر رکھے ہوئے تھا۔ خان، ارتضیٰ چلا گیا، مگر اس کی گاڑی کیسے کھائی میں گری یہ آپ کو اور مجھے جاننا ہے۔ زاویار خان زادہ نے چیختے ہوئے پسٹل التمش خان زادہ کی پیشانی سے ہٹاتے آسمانی کتنے ہی فائر کر دیے تھے۔ ایک بار سے پہاڑ گولیوں کی خطرناک آواز سے گونج اٹھے تھے۔ ارتضیٰ خان، وہ پسٹل زمین پر پھینکتے گھٹنوں کے بل بیٹھے آسمان کی طرف دیکھتے چیخ رہا تھا۔ اس کی خطرناک خوفناک چیخیں پہاڑوں کو تھر تھرانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا۔ مصطفیٰ ملک آدھا گھنٹہ پہلے واپس آ چکے تھے۔ اذان ملک عائش کے کمرے میں ایک ہی پوزیشن میں صوفے پہ بیٹھا تب سے اپنی کپکپاہٹ پہ قابو پانے کی ناکام سعی کر رہا تھا۔ عائش نے اذان، اپنے اور مصطفیٰ ملک کے سامان کی پیکنگ کر لی تھی۔ وہ مصطفیٰ ملک کی وجہ سے اتنی دیر سے رکے ہوئے تھے۔ اگر وہ لوگ مصطفیٰ ملک کے بغیر چلے جاتے، ارتضیٰ خان کی موت کا شک شاید اذان پر جا سکتا تھا۔ مصطفیٰ ملک ان کی وجہ سے پریشانی میں آ سکتے تھے۔ وہ مصطفیٰ ملک کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے تھے؟ ارتضیٰ خان کی گاڑی جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ یہ کبھی پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ گاڑی کھائی میں گرنے سے پہلے ارتضیٰ خان کو گولی لگی تھی۔ عائش کو یقین تھا ارتضیٰ خان کی موت کا شک اذان ملک پر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ کیا کرے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ چکر لگاتے لگاتے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں۔ شابیر ملک کا فون آف تھا۔ لینڈ لائن پر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ سبرینا ملک سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اذان ملک جیسے اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ عائش ملک نے اپنے موبائل میں ٹائم دیکھا۔ آدھے گھنٹے تک نکلنے والے تھے وہ لوگ۔ ایک بار وہ سب اس کلام سے نکل جاتے وہ کبھی ان پہاڑوں اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کی شکل نہ دیکھتی۔ اذان، عائش اذان کی طرف بڑھتے اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ گئی۔ تمہیں خود پر قابو پانا ہوگا، کسی کو بھی تم پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہاں سے کچھ دیر تک سوات کے لیے نکلیں گے، وہاں سے ڈائریکٹ ہماری لاہور کی فلائٹ ہے۔ آج رات ہی تم پہلی فلائٹ سے اسپین ماما کے پاس چلے جانا۔ پہلے تو یہ ثابت کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ ارتضیٰ خان کو تم نے مارا ہے۔ کل کو کچھ بھی ہوتا ہے یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ صرف ان پہاڑوں سے ہمیں ایک بار نکلنا ہوگا، صرف اس کلام سے نکلنا ہوگا۔ عائش کی آواز اب شدت سے بھیگ اٹھی تھی۔ اذان ملک نے عائش کی طرف دیکھتے کانپتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت 19 سال کا مرد نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا جو ان پہاڑ والوں سے خوف کھائے ہوئے تھا۔ چلو پھر اٹھو، پاپا باہر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ عائش زمین سے اٹھتے اپنا اور اذان ملک کا ٹرالی بیگ گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ اس وقت وہ آف وائٹ کلر کی فراک میں ملبوس تھی۔ حسب معمول اس کے سنہری کرنوں والے بال کھلے تھے۔ اس نے کبھی اپنے بال باندھے نہیں تھے، نہ اسے عادت تھی۔ اذان ملک بھی عائش کی تقلید میں اس کے پیچھے تیزی سے بڑھا تھا۔ وہ لوگ سب سے ملتے اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے جسے ان کا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا۔ ان کی بڑی سی لینڈ کروزر کلام کی سڑکوں پر اب تیزی سے دوڑ رہی تھی۔
مصطفیٰ ملک ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ عائش اور اذان ملک پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ ان کے 2 گارڈز بھی سب سے پیچھے اوپن سیٹس پر بندوقیں پکڑے بیٹھے تھے۔ ان کی گاڑی تیزی سے سوات کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عائش ملک اضطرابی انداز میں اپنے سیل پر لوکیشن آن کیے لوکیشن دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظریں نہیں چپکائی تھیں۔ وہ تو جیسے سانسیں روکے بیٹھی تھی۔ جب تک کلام کے پہاڑ وہ لوگ عبور نہ کر لیتے اس کی جان میں جان نہیں آنی تھی۔ سوات میں داخل ہونے میں اب صرف 10 منٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ سامنے سوات کا بورڈ نظر آتے عائش ملک کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ لوگ کلام کو پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ان کی گاڑی اب سوات کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سیدو شریف ایئرپورٹ آ جانا تھا۔ عائش ملک نے اذان ملک کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا۔ ٹھنڈی برفیلی ہواؤں نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ اس کے سنہری کرنوں جیسے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ اپنا بازو ونڈو میں رکھتے اپنی بھیگی نیلی آنکھوں سے سرسبز پہاڑوں کو دیکھتے۔ ٹھنڈی ہوائیں اپنے اندر اتار رہی تھیں۔ یہ برفیلی ہوائیں اسے سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھیں، مگر وہ آخری بار ان ہواؤں کو خود میں سماتے ان کی چبھن اپنے اندر اتارنا چاہتی تھی۔ اسے اب ان پہاڑوں اور یہاں کے سرد سخت لوگوں کے بیچ کبھی مر کر بھی نہیں آنا تھا۔ وہ لوگ سیدو ایئرپورٹ شریف کی طرف بڑھ رہے تھے کہ یکدم ان کی گاڑی کو چاروں طرف سے گاڑیوں نے اپنے حصار میں لیا تھا۔ ان کے ڈرائیور نے بریک پر پاؤں رکھتے جلدی سے گاڑی روکی۔ گاڑی بری طرح سے اچھلی تھی۔ وہ لوگ اگلی سیٹوں سے بری طرح ٹکرائے تھے۔ عائش نے چیختے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے اپنے گرد کھڑی گاڑیوں کو دیکھا تھا۔ اذان ملک کے چہرے پر دہشت کی پرچھائی لہرائی تھی۔ عائش اپنی نیلی پھٹی ہوئی آنکھوں سے چاروں اور کھڑی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ ملک پریشانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان گاڑیوں میں سے درجنوں کی تعداد میں گارڈز اور التمش خانزادہ کو نکلتے دیکھتے۔ عائش ملک کا چہرہ فک ہوتے زرد ہوا تھا۔ اذان ملک بری طرح سے کانپنا شروع ہو چکا تھا۔ التمش خانزادہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے اپنی سفید شال کندھوں پر چٹکتے ان کی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے گارڈز چاروں اور سے ان پر اپنی بندوقیں تان چکے تھے۔ پاپا لاک مت کھولیے گا! عائش خوفزدہ ہوتے اذان ملک کا ہاتھ تھامتے چیخی تھی، مگر ان کا ڈرائیور خود پر بندوق تنی دیکھتے لاک کھول چکا تھا۔ التمش خانزادہ نے اذان ملک والی سائیڈ کی طرف بڑھتے اس کا دروازہ کھولتے اسے کالر سے جکڑتے کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ عائش ملک اور اذان ملک کی فلک شگاف چیخیں گونجی تھیں۔ مصطفیٰ ملک یہ دیکھتے پریشانی سے جلدی سے گاڑی سے اترے۔ التمش خانزادہ اذان ملک کو کالر سے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اذان ملک بری طرح رو رہا تھا۔ عائش ملک گاڑی سے نکلتے بھاگتے ہوئے التمش خانزادہ کی طرف بڑھی۔ مصطفیٰ ملک بھی بھاگتے ہوئے التمش کی طرف بڑھے تھے۔ چھوڑو میرے بھائی کو! عائش ملک نے التمش کی طرف بڑھتے اسے گریبان سے جکڑا تھا۔ وہ اپنا گریبان چھڑواتے عائش ملک کو پوری قوت سے دھکا دے گیا تھا۔ عائش ملک ساتھ کھڑی گاڑی کے دروازے پر آ کر گری تھی۔ اس کی پیشانی شیشے سے بری طرح سے ٹکرائی تھی، جہاں سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اپنی پیشانی سے بہتے خون کو انگلیوں کی پوروں سے چومتے اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر التمش خانزادہ کی طرف بھاگتے ہوئے بڑھی۔ چھوڑو میرے بیٹے کو! کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مصطفیٰ ملک چیخے تھے۔ زاویار خانزادہ کے گارڈز مصطفیٰ ملک پر بندوقیں تانے انہیں زد و کوب کر گئے تھے۔ چھوڑو التمش میرے بھائی کو! چھوڑو التمش میرے بھائی کو! تم ہمیں جانتے نہیں ابھی! وہ اذان ملک کی چیخوں پر شدت گریہ سے چیخی تھی۔ التمش خانزادہ نے اذان ملک کو گھسیٹتے ہوئے بہت بے دردی سے اس کے چہرے پر کتنے ہی تھپڑ جڑ دیے تھے۔ میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا چھوڑوں گا نہیں! مصطفیٰ ملک دل پر ہاتھ رکھتے کھانستے چلے گئے تھے۔ پاپا! عائش نے انہیں دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے روتے ہوئے پکارا تھا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے التمش خانزادہ کی طرف بھاگی، جو اذان ملک کو بری طرح مارتے ہوئے
اسے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیل چکا تھا۔ عائش بھاگتے ہوئے التمش خانزادہ کے مقابل آتے اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی۔ چھوڑو میرے بھائی کو، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، زاویار خانزادہ کے کتے۔ وہ التمش خانزادہ کا گریبان جکڑے غورائی تھی۔ گالی نکالی تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس پتھریلی زمین میں دفن کر دوں گا، سمجھی؟ التمش خانزادہ اس کی مٹھیوں سے اپنا گریبان چھڑواتے اسے گاڑی کے دروازے سے لگاتے، اپنی پسٹل عائش ملک کی پیشانی پر رکھتے، گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ غورایا تھا۔ عائش گہرے سانس لیتے نیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بھائی کی لاش اب تم لوگوں کے حوالے کی جائے گی، وہ بھی اس صورت میں جب ہمیں ارتضیٰ خان کی لاش ملے گی۔ وہ اسے بازو سے جکڑے اپنی گاڑی سے دور کرتے بے دردی سے دھکا دے گیا تھا۔ عائش ملک اوندے منہ زمین پر گری تھی۔ التمش خانزادہ اور اس کے گارڈز اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے گاڑیاں زن سے بھگا کر لے گئے تھے۔ عائش ملک گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے اونچا اونچا چیختے ہوئے رو رہی تھی۔ مصطفیٰ ملک گاڑی کے ساتھ لگے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا موبائل نکالتے رضا خان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ حیدر خان کمرے میں کارپٹ پر بیٹھے دریاب زراب کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے آتے حیدر خان کے سینے میں سما جاتے۔ حیدر خان اپنی باہیں پھیلاتا، وہ بھاگتے ہوئے حیدر خان کے سینے میں سماتے کلکاریاں بھرنے لگتے۔ حیدر خان مسکراتے ہوئے انہیں سینے میں بھیجتا۔ وہ پھر سے دونوں بھاگتے ہوئے حیدر خان سے دور جا کر اسے ہنستے ہوئے دیکھتے۔ حیدر خان مسکراتے ہوئے باہیں پھیلاتا، وہ کھلکھلاتے ہوئے بھاگ کر پھر سے اس کے سینے میں سما جاتے۔ وہ لوگ کب سے یہ کھیل کھیل رہے تھے۔ نہ دریاب زراب تھک رہا تھا، نہ حیدر خان تھک رہا تھا۔ حیدر خان نے فرشتے کی طرف نگاہیں دوڑائیں جو بیڈ پر سائیڈ کروٹ لیے لیٹی تھی۔ چلو آپ دونوں کو آپ کی پھوپھو کے پاس چھوڑ کر آؤں۔ وہ دریاب زراب کو گود میں اٹھائے کھڑا ہوا تھا، ان کی پیشانی چومتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ حیدر خان دریاب زراب کو زرمش کے حوالے کرتے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازے کا لاک کرتے وہ لائٹس آف کرتے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے میں اب صرف ہلکی نیلگوں روشنی آن تھی۔ وہ فرشتے کے پاس آہستگی سے لیٹتے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ فرشتے حیدر خان کا لمس، اس کی خوشبو محسوس کرتے آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے اس کے قریب نہیں آیا تھا، مگر وہ رات بھر اس کے قریب ایسے ہی رہتا تھا، اسے اپنی باہوں سے لپٹائے اپنے سینے میں نرمی سے بھیجے رکھتا تھا، مگر اس کے جسم کے کسی بھی احساس حصے کو وہ غلطی سے بھی نہ چھوتا تھا۔ نہ فرشتے کو احساس ہوتا تھا وہ اسے محسوس کرتا ہے۔ حیدر خان کا یہ رویہ اسے بری طرح سے محسوس ہونے لگا تھا۔ مرد جس عورت سے محبت کرے وہ اس کی باہوں میں ہو، وہ اسے محسوس نہ کرے، یہ کیسے ممکن تھا؟ حیدر خان کا یہ رویہ اسے بے حد تکلیف دینے لگا تھا۔ وہ حیدر خان جو اس کی قربت کے لیے پاگل تھا، وہ آج 1 مہینے سے اس کے قریب ہی نہیں آیا تھا۔ حیدر خان جیسے اب اسے کسی اور طریقے سے اذیت دے رہا تھا، اور وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ حیدر خان بے حد نرمی سے اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے، اس کے کان کی لو پر نرمی سے لب رکھے۔ فرشتے کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ کیا ہوا ہے خانم؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا آج تمہیں تمہارے لالا کے پاس چھوڑ دوں گا، تم تیار نہیں ہوئیں۔ کیا بات ہے، اپنے خان کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کر رہا؟ حیدر خان نے اسے سیدھا کیے اس پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں خان، مگر آپ کہتے ہیں تو کل چلی جاؤں گی۔ وہ حیدر خان کو خود سے دور دھکیلتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ جیسے تم چاہو خانم، جو تم چاہو گی اب وہی ہوگا۔ حیدر خان فرشتے سے دور ہوتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے فرشتے کی پشت کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ وہ سفید کلر کی سمپل سی فراک پہنے ہوئے تھی، لیکن وہ کافی فٹنگ میں تھا، پچھلا گلا بھی ڈیپ تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھائے اپنی توجہ اس کی طرف کر گیا۔ سب کچھ میری مرضی پر ہے خان، تو پھر میں اپنے لالا کے پاس ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہوں۔
فرشتے بیڈ سے اٹھتے ہوئے دبی آواز میں چیخی تھی۔ کیا مطلب ہے خانم اس بات کا؟ کھل کر وضاحت کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ حیدر خان نے موبائل بیڈ پر پٹکتے ہوئے فرشتے کی طرف دیکھتے لفظ چباتے ابرو اچکائے تھے۔ مجھے اپنے لالا کے پاس ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور آپ مجھ سے ہر تعلق ختم کریں گے۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے غصے پر بامشکل قابو پایا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو، مگر دراب زراب کو ادھر ہی چھوڑ جانا۔ وہ میرے بیٹے ہیں، میں انہیں کسی کے در پر پرورش پاتے نہیں دیکھ سکتا۔ نہ میری غیرت یہ گوارا کرتی ہے میرے بیٹے کہیں اور پلے بڑھیں۔ تم جہاں چاہو رہ سکتی ہو۔ حیدر خان فرشتے کے سرخ چہرے کو بغور دیکھتے سنجیدگی سے کہتے، بیڈ سے اٹھتے دروازے کی جانب بڑھا۔ صرف بیٹوں پر غیرت آ رہی ہے، بیوی پر غیرت نہیں آ رہی جو جہاں مرضی رہے۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان کے مونچھوں تلے لب گہرا مسکرائے تھے۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپائے فرشتے کی جانب مڑا جو اسے شرر بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں چمکتے موتیوں کو وہ چھپانے کے لیے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹتے روکنے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ اب میری غیرت سے بڑھ کر خانم، میرے لیے تمہارا ہر فیصلہ تمہارے جذبات ہیں۔ اب میں کبھی تم پر اپنا حق نہیں جتاؤں گا۔ مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوں، اب میں مزید غلطیاں نہیں کر سکتا۔ تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تم چاہو گی تمہارے قریب نہ آؤں تو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ حیدر خان گمبھیر آواز میں کہتے ہوئے اپنے بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ فرشتے حیدر خان کے قدموں کو دیکھتے پیچھے کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگے۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہاری آنکھوں کو نہ چوموں تو نہیں چوموں گا۔ وہ اس کی آنکھوں پر نرمی سے باری باری لب رکھ گیا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہارے ان خوبصورت عارض کو اپنی شدتوں سے کندھاری نہ کروں تو نہیں کروں گا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے عارض پر جھکے دانت گاڑ گیا تھا۔ فرشتے کے لبوں سے سسکاری بلند ہوئی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہارے گلابی لبوں کا جام نہ پیوں تو آئندہ میں تمہاری سانسوں کو قطرہ قطرہ نہیں پیوں گا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکے اس کی سانسوں کو قفل لگا گیا تھا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی جنون خیزی اپنے لبوں پہ سہ رہی تھی۔ وہ لمحوں میں اس کی جان لبوں پہ سجا چکا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے اس دل کی رنگت نہ بدلوں تو میں کبھی اس دل کو چھوؤں گا بھی نہیں جس میں میری جان بستی ہے۔ وہ اس کے دل پر جھکے اپنے تشنہ لب رکھ گیا تھا۔ فرشتے کے دل پر لب رکھنے کی دیر حیدر خان کے بدن میں سپارک سا اٹھا تھا۔ اس کے پور پور میں فرشتے کی پیاس طلب بن کر دوڑی تھی۔ حیدر خان کے جوان جذبوں میں آگ لگی تھی۔ اس کی ضرورت اس کے اندر آگ لگا چکی تھی۔ وہ مزید اپنے جذبوں اپنے محرم کی طلب پر بندش نہیں لگا سکتا تھا جو رات رات بھر اس کی جان نکال کے رکھ دیتی تھی۔ وہ فرشتے کے دل پر اپنی جنون خیزیاں بکھیرتے اس کی فراک کی زپ نیچے کی طرف کھسکاتے اسے بیڈ پر نرمی سے دھکیلتے اپنی شرٹ ریموو کرتے فرشتے پر گھٹا بن کر چھایا تھا۔ وہ فرشتے کی گردن پر جھکے شدت سے اپنے سلگتے لب رکھتے اسے داغدار کرنے لگا۔ فرشتے کی مزاحمت بڑھی تھی۔ اس نے سسکتے ہوئے حیدر خان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرنا چاہا۔ حیدر خان اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی فراک گلے سے چاک کرتے اس کے تن سے ایک ہی چست سے جدا کر گیا تھا۔ اس نے اس کی کلائیوں کو تکیے سے سختی سے پن کرتے اس کی گہرائیوں پر جھکتے اپنی جنون خیزی اس انداز سے ڈھائی تھی کہ فرشتے کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی۔ وہ فرشتے کی چیخ پر جلدی سے اس سے دور ہوا۔ فرشتے پھولتی سانسوں سے اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری خانم، میں بہک گیا تھا۔ وہ فرشتے کو سرخ مدہوشی بھری آنکھوں سے دیکھتے آہستگی سے بولتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس سے دور ہوا۔ کیا؟ فرشتے کے لبوں سے ٹوٹے لفظ ادا ہوئے۔ حیدر خان بیڈ سے اٹھتے زمین پر پڑی اپنی شرٹ اٹھاتے پہنتے ہوئے دروازہ کھولتے نکل گیا تھا۔ فرشتے گہرے سانس لیتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی پھٹی شرٹ بیڈ سے اٹھائے پہنی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے
سائڈ ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر پوری قوت سے بند دروازے پہ دے مارا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑا حیدر خان ہنستے ہوئے، اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ برتا اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی معصوم سی خانم جلد اس کے قدموں تلے سے زمین ہلانے والی تھی۔